لگتا ہے فیصلوں کا محور اور مصدر پارلیمنٹ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، بلکہ جی ایچ کیو ہے۔ آج جو موضوعات چھیڑے گئے ہیں، مجھے یوں بھی محسوس ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا وفد آ چکا ہے اور ان سے قرضے لینے کے لیے اپنے ہی ملک تعلیمی اداروں اور اپنے ہی ملک کے خدمت گزاروں کے خلاف انہوں نے تیشہ اٹھا لیا ہے، تاکہ اگر ہم دینی مدارس کے خلاف کچھ اپنے عزائم کا اظہار کر سکیں تو شاید ہمیں ہمارے کشکول میں آئی ایم ایف کے قرضے کے کچھ سکے آ پڑیں۔ کتنی ڈھونڈی کوشش ہے قرضے لینے کے لیے اس قدر گھٹیا انداز اختیار کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 22 کروڑ قوم کی عزت و ناموس سے کسی طرح کا کوئی مناسبت رکھتا ہے۔ مدارس کے بارے میں کئی باتیں کی گئی ہیں، ایک بڑی ہی غلط بات یہ کہ دینی مدارس کو محکمہ تعلیم کے ماتحت لایا جا رہا ہے۔ ایسی نہ آج تک کوئی گفتگو ہوئی ہے، نہ اس حوالے سے حکومت اور مدارس کے درمیان مذاکرات میں کوئی ایسی بات طے ہوئی ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے اور جو آج تک 1860 کے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوا کرتی تھی، لہذا اگر وہ مناسب نہیں ہے آج کے حالات میں اور محکمہ تعلیم کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوتی ہو تو اس کی پھر تفصیل کیا ہے وہ ابھی طے کرنی ہے۔ اس ایک اصول پر اتفاق ہوا تھا کہ اگر اس کی رجسٹریشن ہونی ہے تو محکمہ تعلیم کے حوالے سے ایک قانون لایا جا سکتا ہے رجسٹریشن کا، جس طرح دوسرے تعلیمی ادارے رجسٹر ہوتے ہیں، مدارس بھی اس حوالے سے۔ یہ ایک رضامندی تھی ایک اصول پر، اس کی تفصیل کیا ہے اس پر تو ابھی تک بات چیت چل رہی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو مدارس کو محکمہ تعلیم کے تحت لایا جائے گا، پھر اس کی تصدیق یہ کہ نصاب ہم طے کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں دینی مدارس کا نصاب طے کرنے والے؟ تمہارا تو اپنا نصاب نہیں ہے۔ تم تو آج بھی امریکہ کی کتابیں یہاں ہمارے کورس میں پڑھاتے ہیں، یورپ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ آپ تو ملک سے باہر کے لوگوں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں آج تک۔ آپ کے اے لیول، او لیول اور بڑے طبقے کے جو یہاں پر بڑے بڑے یونیورسٹیاں اور کالجز قائم ہیں، اس میں تو آپ میڈ ان پاکستان تعلیم دے ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ خود تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ملک کے تمام نوجوانوں کو یکساں طور پر میڈ ان پاکستان تعلیم دلا سکیں، جبکہ ہمارے مدارس وہ تو اپنے ہی ملک میں اور اس بر صغیر کے اندر جو انہوں نے نظام قرآن و سنت و حدیث کے حوالے سے طے کیا تھا اسی تک محدود ہے، اور وہی سلسلہ آج بھی برقرار ہے۔ ایک تو اس حوالے سے انہوں نے جو تاثر دیا ہے وہ انتہائی غلط دیا ہے، اور ہم ان کے اس تاثر کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ مدارس کو اور ان کی آزادی کو سلب کرنے کی ایک کوشش۔ مدارس انگریز کے رویے سے مارد وجود میں آئے۔ مدارس جب لارڈ میکالے نے ایک نصاب طے کر کے علی گڑھ مدرسے میں رائج کیا پہلی مرتبہ، جس سے قرآن کا علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، فارسی کے علوم سب نکال دیے تھے،
تو ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں مدرسہ بنا تھا. اس مدرسے کے ان علوم کے تحفظ کے لیے کردار کو امریکہ بھی ختم کرنا چاہتا تھا, انگریز بھی ختم کرنا چاہتا تھا, اور آج پاکستان کے 70 سال گزرنے کے بعد امریکہ اور مغربی قوتیں دینی علوم کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے مدارس کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ اس کے حوالے سے اقتدار کم کر دیا جائے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے, ایک پریشر ہے, اور ہماری امداد اس سے مشروط کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان دینی مدارس کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کی بقا کے لیے ہم نے جو جنگ انگریز کے خلاف لڑی تھی اسی انداز سے انشاءاللہ یہ جنگ ہم پاکستان کی سرزمین پر بھی لڑنا جانتے ہیں. یہ بات کہنا کہ دینی مدارس میں انتہا پسندی, کس چیز میں انتہا پسندی؟ ایک بات کرو, مدارس میں انتہا پسندی ہے یا نصاب میں انتہا پسندی ہے؟ ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر دینی مدارس کا نصاب طے کیا. ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر رجسٹریشن کے شرائط طے کیے ہیں. ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مدارس کے مالیاتی سسٹم کو طے کیا ہے. اس کا مالیاتی سسٹم, اس کا تنظیمی ڈھانچہ, اس کا نصاب, ان پر مشتمل تمام معاملات 2005 میں حکومت کے ساتھ ان پر ہمارا معاہدہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد کچھ اور جزیات سامنے آئے تو 2010 میں پھر معاہدہ ہوا. جب یہ چیزیں سب طے ہیں, آپ کس طرح میرے نصاب پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس میں انتہا پسندی ہے؟ اور یہ انتہا پسندی کے, اور پھر یہ کہ 100 مدارس ایسے ہیں کہ جہاں انتہا پسندانہ, پھر اس کا معنی یہ ہے کہ نصاب میں تو کوئی کمزوری نہیں, لیکن کچھ مدارس ہیں. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آج 30,000 مدارس ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ نے صرف 100 مدارس کے لیے ان کے مبہم تذکرہ کر کے 30,000 مدارس کے کردار کو خراب کر رہے ہیں. پھر واضح کرو 100 مدارس کون سے؟ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس ملک میں اعتدال کا نظام لانا چاہتے ہیں. قرآن و سنت کا نظام اعتدال کی روش پہ یقین رکھتا ہے, لیکن حکومت کے جو عزائم ہیں وہ عزائم مدارس اور اس کے دینی علوم کے خلاف انتہا پسندانہ ہے. آپ کو اپنی روش تبدیل کرنی ہے, اپنی روش میں اعتدال پیدا کرو. ہم سے آپ یہ تقاضا کریں کہ ہم انتہا پسند ہیں, قطعاً انتہا پسند نہیں ہے. ہم بڑے سلجھے ہوئے اور سنجیدہ لوگ ہیں, اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا وزنی کردار ہمارے علماء کا, مدارس کا اور دینی جماعتوں کا موجود ہے. انتہا پسندی کا تعلق مدارس سے نہیں ہے. یہ ایک معاشرتی مرض ہے, یہ سوسائٹی کی مرض ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی سے اگر انتہا پسندی کو نکالنا ہے تو پھر اس بات کی تجزیہ کرنا چاہیے کہ جس ملک میں ریاست کی طرف سے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کا ناروا اور انتہا پسندانہ رویہ ہر دور میں سامنے آتا رہا ہے, اس کے رد عمل میں معاشرے کے اندر بے اطمینانی اور اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے. لہٰذا اپنے ان ناروا رویوں جو تم نے 70 سال اس ملک میں برقرار رکھے ہیں, آپ اپنے اس ظالمانہ اور مجرمانہ رویوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا ملبہ مدارس پر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چلے گا, اور نہیں اس طریقے سے کوئی بات اب ہمارے لیے قابل قبول ہو سکے گی. میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے بالخصوص
اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بند کر دیں. ہمیں مذاکرات میں الجھا کر وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں. پچھلے اجلاسوں میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ یا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہم مدارس کے مشاورت کے بغیر نہیں کریں گے. آج کس طرح یک طرفہ طور پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے حکومت کا یک طرفہ فیصلہ دنیا کو سنا دیا ہے. تو چونکہ یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور میں اپیل کروں گا کہ حکومت کے احتجاجاً ان سے اب مزید بات چیت کرنا بند کر دیا جائے. ان سے ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پھر اب مدارس پہ اعتماد نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ قیادت بات کرے تو نیچے مدارس ان پہ اعتماد بھی کریں. مدارس تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں دور دراز دیہاتوں میں. غریب مدرسے اور غریب مدرسے کا محترم اور مدرس وہاں کی مقامی انتظامیہ جا کر ان کو مروب کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو تنگ کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے مدارس کو مقامی سطح پر اپنے دباؤ میں لا کر ہم ان کو مجبور کر دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. آپ ہمیں اپنے ناجائز اور ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں کسی جابرانہ فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے. مدارس تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. یہ تکلیفیں آج سے نہیں, ہم فرنگی دور سے برداشت کر رہے ہیں, لیکن مدارس اپنا وجود رکھتی ہیں اور اپنا نصاب رکھتی ہیں اور اس نصاب میں ہم خود مختار ہیں اور ہم کسی طریقے سے بھی مزید حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. یہ گزارشات تھی میری اور اس حوالے سے میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تاکہ آج کے پریس کانفرنس جو ISPR نے کی ہے اس پر ہمارا رد عمل یہ بتائیں کہ دیکھیں پاکستان گزشتہ 70 سال سے مسلکی اس میں بدنور میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے مدارس علماء مسلمان پیدا نہیں کرتے. میں مذہب سے کہتا ہوں ہم دیوبندی پیدا کر رہے ہیں, بریلوی پیدا کر رہے ہیں, سنی پیدا کر رہے ہیں, اہل حدیث پیدا کر رہے ہیں. کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ جو سسٹم ہو کہ جہاں پہ ایک طالب علم جو دیوبندیوں کے پاس پڑھا ہو وہ بریلوی میں جا کے تو ہو جائے, اس کو اچھا. میری گزارش ہے یہ حقیقت ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے الگ بات ہے. آپ اسکول کالج پڑھی ہوئے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. آپ اس مسئلہ سے آپ اس مسئلے کو بغیر دیا وہ میری گزارش یہ ہے. میں چاہتا ہوں سوال ہے نا, سوال ہے یہ سارا سسٹم ہے. اگر آپ اس کو منظم کرنے کے لیے لانے کے لیے کی بجائے آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. محکمہ تعلیم ایک حکومت کا ادارہ ہے. وہ اگر آپ کو مدارس کے حوالے سے کوئی XYZ جو آپ قبول نہیں ہے وہ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اگر تجویز آئی ہے تو اس کو آپ خیر مقبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسترد کرتے ہیں. ہم ان جانسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں. جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں شیعہ تحلیل ہو جائے گا, شیعہ رہے گا. اگر آپ کہتے ہیں سنی تحلیل ہو جائے گا, سنی رہے گا. اگر آپ کہتے ہیں حنفی تحلیل ہو جائے گا, حنفی رہے گا. اگر آپ کہتے ہیں حنبلی تحلیل ہو جائے گا, حنبلی رہے گا. شافعی رہے گا. یہ تمام مسالک اور یہ اختلاف رائے رہیں گے. یہ علمی اختلاف ہے, لیکن علمی اختلاف برا نہیں. علمی حوالے سے ایک شناخت بری چیز نہیں, اس کے اندر نفرت اور تعصب بری چیز ہے. لہٰذا ہم نے ہمیشہ اس تعصب کو ختم کیا. ہم نے دیوبندی بریلوی کو ایک پلیٹ فارم پر کیا, ہم نے شیعہ سنی کو ایک پلیٹ فارم پر کیا ہے, ہم نے تعصب پھیلانے والی تنظیموں کا مقابلہ کیا ہے. لہذا بنیادی چیز وہ معاشرے سے تعصب اور نفرت کو نکالنا ہے. یہ جو علمی اور فکری اختلاف ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِذَٰلِكَ خَلَقَكُمْ, میں نے تو اسی لیے آپ کو پیدا کیا کہ تمہارے اندر اختلاف نہ ہو. مولانا صاحب آپ نے دینی مدارس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سارے پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. باقی سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ایک اکثریت کی پاکستان کی اکثریت کی مسلمان کی جو آبادی ہے اس کا مسئلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں, کیا اس پر آپ دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کریں گے یا اس حوالے سے کوئی آپ لوگ آگے لائے عمل اکٹھے مل کر بنا سکتے ہیں؟ کس حوالے سے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی مدارس کے حوالے سے جو DG ISPR کی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, جو بیان آیا ہے پریس کانفرنس میں,
इस हवाले से जो आप लोगों का लाया अमल है, बाकी सियासी जमातों के रहनुमाओं से इस हवाले से आप बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं? कोई बात नहीं, हम बात कर सकते हैं, उनको अपना मौक़िफ़ हम बता सकते हैं कि जी ये हमारा मसला है, हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप सियासी फोरम पर बात कर सकते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है, और इस पर अगर आपको कोई एतराज़ हो मुझे पूछें। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और आम आदमी भी परेशान है, आपने खलूस दिल से कोशिश भी की सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की, लाहौर भी गए, जरदारी साहब के पास भी गए, कहाँ पर मामला अटका हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो रहे? हमने पहले भी ये बात कही है कि सियासी तौर पर अगर तो कोई पार्टी हमारे तहरीक में शामिल होती है हम खैर मकदम करते हैं, नहीं तो हम इस सवाल से आगे निकल चुके हैं। अब हमने 13 मिलियन मार्च पूरे मुल्क पे किए हैं, और कल हम मानसेरा से आए हैं, मानसेरा की सरजमीन पर तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा, इससे पहले वहाँ पर इतनी मखलूक जमा नहीं हुई, लिहाजा हम निकल चुके हैं, हम मैदान में हैं, हम मैदान जंग में हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर इन नापाक एजेंडों का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकल आ चुके हैं। अगर कोई आता है सड़कों पर नहीं आता तो मैं उनकी तरफ से कोई वजाहत पेश नहीं करता। मौलाना साहब ये फरमाएं, आज जरदारी साहब ने कहा है कि हम मौलाना साहब की तहरीक में शामिल हैं, तो दोबारा कोई मुलाकात, कोई रब्ता प्रॉपर वाकई कोई तहरीक रमज़ान के बाद चलाएँगे? आपकी तारीफ से तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगर उन्होंने ये बात कही है कि हम उनके साथ शामिल होने को तैयार हैं, मैं फिर मतलब आपने अभी तस्करा किया है DIS की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने आज PTM के हवाले से कुछ बातें की, कुछ सवाल सामने आए, उस पर आप क्या कहेंगे? तो आप उनके मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हैं? देखिए, PTM खुद एक मौजूद तंजीम है, अपने हवाले से जो उन्होंने बात की है उसका जवाब वो खुद देने की पोजीशन में है, लिहाजा मैं उस हवाले से क्यों कोई तबसरा करूँ। वो पश्तून की बात करते हैं, उसके हुकूक की बात करते हैं, यकीनन मज़ाहिर हुए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि तालिबान तो इस्लाम की बात करते थे, वो तो कोई कौम परस्ती की बात नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम की बात करना भी अगर उसकी रविश इस तरह हो जाए कि रियासत से तसादुम हो तो हमने तो उसकी भी हौसला अफजाई नहीं की, और उसके जवाब में हमने नुकसानात उठाए हैं। यहाँ पर भी हम किसी ऐसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं हैं, और नहीं हम उनके साथ कोई हमदर्दी रखते हैं कि अगर उसका तसादुम रियासत के साथ आता हो, और ये फैसला भी रियासत ने करना होता है कि कोई तंजीम जो है वो रियासत से मुतसादिम है या नहीं है, लेकिन ये फैसले अब उन्होंने करने हैं। हम रियासत के साथ पहले भी खड़े हैं, लेकिन अगर रियासत गलत फैसले करती है तो फिर रियासत के गलत फैसलों पर भी हमने तनकीद की है और कर रहे हैं। और जैसे कि आज मैं कह रहा हूँ कि रियासत ने गलत बयान दिया है, रियासत को ये हक़ ही नहीं है कि वो हुकूमती जिम्मेदारियों को अपने कब्जे में ले। मौलाना साहब, आपने जो मीडिया इख्तियार में जब मदारिस के हवाले से बयान किया, इसके खिलाफ क्या तमाम मदारिस इकट्ठे होकर कोई एहतजाज करेंगे? कोई सब बयान तैयार किया आप लोगों ने? अभी तो बात की है इसमें मैं और आप नहीं, यानी बाहर निकल कर रोडों पे कोई आप और मैंने इस दौरान में मिले हैं। इस दौरान में किस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैंने मीटिंग बुला ली है और मैंने आइंदा के लिए वो तय कर लिया है। इतना मैंने कह दिया है कि मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ऐसा लड़ेंगे जिस तरह हम अंग्रेज़ से लड़ेंगे।